آج آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر صاحب جو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور کچھ بتائیں کہ سیلاب کے بعد کیا مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، غذائی قلت کا طوفان آ رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مہنگائی یا غذائی قلت کا طوفان آنے کا میرا خیال ابھی قبل از وقت اس لیے ہوگا کہ ابھی پانی جو ہے وہ ریسیڈ ہونا شروع نہیں ہوا، اور جب پانی ریسیڈ ہوگا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ فار ایگزامپل چاول کی فصل جو ہے وہ کتنی متاثر ہوئی، لائف سٹاک جو ہیں وہ کتنے متاثر ہوئے۔ خدا نخواستہ یہ ہو بھی سکتا ہے، اللہ کرے کہ ڈیمیج جو ہے یہ کم ہوا ہو، تو ابھی چونکہ ایک پراپر ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوئی ہے کہ جس میں نمبرز آ سکیں۔ تو جو پاکستان بزنس فورم کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں 60% آپ کا جو چاول ہے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا قبل از وقت ہے یہ کہنا۔ دیکھیں جو دو طرح کے چاول پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں، ایک تو باسمتی ہے جو کہ سارا جو گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال یہ سارا ایریا جو ہے جو ایکسپورٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ کوئی شک نہیں کہ سیلاب آیا، وہاں پہ جو ہے باسمتی کو افیکٹ ہوا فصل کو، لیکن کتنا افیکٹ ہوا جب پانی اترے گا کھیتوں سے پھر پتہ چلے گا۔ سندھ میں پانی کے ریلے ابھی داخل ہو رہے ہیں، اور سندھ میں آپ کی کورس ورائٹی جو ہے جس کو آپ موٹا چاول کہتے ہیں وہ پیدا ہوتی ہے، تو وہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ یہ کیا رہتا ہے۔ لیکن اگر دوسرے اس کو انداز سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس اس وقت خریف کی 3 فصلیں ہیں، چاول کی فصل ہے، مکئی ہے اور کپاس ہے۔ چاول ہم نے دیکھا کہ جو آپ کا اپر پنجاب سے جو شروع ہوا، سینٹرل پنجاب سے، تو چاول اسپیشلی باسمتی رائس اس کا پاکستان میں بھی اور پنجاب اور ہریانہ جو انڈیا کا ہے وہاں پہ بھی باسمتی کی فصل کو نقصان پہنچا، پھر مکئی کی فصل کو نقصان پہنچا، اور اب یہ جنوبی پنجاب میں یہاں پہ کہ کپاس ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ نقصان ہے، دوسرا جو بڑا نقصان ہے وہ آپ کے لائف سٹاکس کا ہے۔ انسان جو ہیں ان کو شیلٹر دیا جا سکتا ہے، آپ ان کو محفوظ مقام پہ پہنچا سکتے ہیں۔ جو گائے بھینسیں جانور جو ہیں ان کو صرف شیلٹر نہیں، ان کو چارہ بھی چاہیے، تو ہم جو ریلیف دیتے ہیں وہ تو انسانوں کے مد نظر ہوتا ہے رکھ کے دیا جانوروں کے لیے ظاہر ہے کہ جانوروں کے لیے کہیں بھی، صرف پاکستان میں نہیں، کہیں بھی اس طریقے سے شاید تیاری ہمارے جیسے ملکوں میں وہ ممکن نہیں، تو وہ جو ایک نقصان ہوگا وہ اپنی جگہ ہے۔ ابھی جو فوری طور پہ ایک اس میں مہنگائی کی سپائک دیکھنے میں آئے گی، وہ آئے گی دو وجوہات کی بنا پہ۔ ایک تو جو آپ کے انفلیشن کی ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے کہ چونکہ اب بہت سی چیزوں کو سیلاب کا نام دے کے مہنگا کیا جا سکتا ہے تو وہ مہنگا ہوگا، اور دوسرا جو واقعی رابطے منقطع ہوئے ہیں، رستے منقطع ہوئے ہیں، منڈیوں تک رسائی نہیں ہو رہی کسان کی، تو اس کی وجہ سے بھی مہنگائی جو آئے گی۔ لیکن کیا یہ سسٹین کرے گی، یہ ختم ہو جائے گی 1-2 مہینے میں؟ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا مونسون کے ختم ہونے کا اور سندھ سے یہ پانی کا ریلا۔ اچھا، اب یہ جو زرعی ایمرجنسی کی بات آپ کر رہے تھے کہ وہ بلاول صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں، تو زرعی ایمرجنسی کیسے لگتی ہے؟ پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس زرعی ایمرجنسی کا اس وقت مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پورا سائیکل ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ جو فصلیں تھیں ان کی جو پیسے آنے تھے اس سے کاشتکار نے اگلی کپاس کی فصل یا باقی فصلیں اپنی لگانی تھی، اسی سے اس نے بیج خریدنا ہے، اسی سے اس نے جو اریگیشن ہے اس کے لیے خرچہ کرنا ہے، کھاد اور ویڈیسائڈ وغیرہ۔ اب ایک سائیکل جب ایک کراپ فیل ہو جائے یا اس میں نقصان ہو جائے تو اس کا الٹیمیٹ یہ ہوتا ہے کہ کسان کے پاس اگلی فصل کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ تو بلاول صاحب جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اسی پہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے کسانوں کو یہ والی جو فصل ہے یہ تو جو بھی نقصان ہوگا ہو گیا، لیکن اگلا جو ربی کا سیزن آ رہا ہے وہاں پہ پروٹیکشن دینی ہوگی کہ وہ اگلی فصل اگانے کے قابل ہوں۔ یہ نہ ہو کہ چونکہ یہاں پہ نقصان ہو گیا تو گندم کی فصل جو ہے وہ کیسے آگے جائے گی۔ اچھا، موسمیاتی تبدیلی کے اوپر اس سے پہلے کہ بیرسٹر عمیر صاحب سے میں بات کروں، ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑا سا جواب دیجئے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو عالمی امداد ہے جس کے اوپر کل بلاول صاحب نے کہا کہ UN کے پاس ہمیں جانا چاہیے تھا، ہم ابھی تک نہیں گئے، اس پہ نہ جانے کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت پاکستان نے کیوں نہیں کہا کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے اس وقت؟ جی میرے خیال میں ڈاکٹر عابد سلیری نے اس کا تقریباً جواب دے دیا ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں تو آپ کو پہلے نقصانات کا تخمینہ لگانا پڑتا ہے۔ اس وقت تو ہم ریلیف ایفرٹ کر رہے ہیں، اس وقت تو ہم ریکنسٹرکشن کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہمارے اس وقت وہ اندازہ ہی نہیں ہے، تخمینہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے۔
اور جیسے جیسے پانی اترتا چلا جائے گا تو اس کا ہم اندازہ لگائیں گے کہ کتنی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، ریسٹور کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اپنے وسائل کتنے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ بہت بڑی کوئی ایمرجنسی ہوگی تو پھر اس پہ غور کیا جائے گا، لیکن ابھی تک جو بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ تقریباً یہی ہو رہی ہے کہ پہلے تخمینہ لگا لیں، اندازہ لگا لیں کہ ہمارا کتنا، اور وہ پانی اترے گا تو تخمینہ لگایا جائے گا، جی، اور پانی اتر جائے گا، کیونکہ دیکھیے 2 جگہوں پہ تو کام شروع ہو گیا ہے، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تو وزیر اعظم نے حکم دے دیا ہے اور اس وقت وہ نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جب اترے گا پانی تو ہوگا، یہ سائملٹینیسلی کام چل رہے ہیں۔ پہلی ایفرٹ جو تھی وہ ریلیف کی تھی، اور اب جو ہے جیسے جیسے بہاؤ جو ہے جس جگہ پہ جا رہا ہے وہاں پہ وی آر میکنگ شور کہ پانی کا بہاؤ کا زور توڑا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی ٹی وی پروگرام پہ اور بہت سے ٹی وی پروگرامز پہ یہ آپ نے سنا کہ 1 ملین کیوسیک پانی جو ہے وہ پنجنت سے آگے جائے گا، سندھ میں داخل ہوگا، گڈو میں ہوگا، 1 لاکھ سے 1 ملین، معافی چاہتا ہوں، 1 ملین 10 لاکھ سے لے کے 14 لاکھ کیوسک تک پانی جا سکتا ہے۔ اب اس کو مینج کیا گیا ہے اور بڑا ایفیکٹولی مینج کیا گیا ہے، کئی جگہ پہ بند توڑے گئے ہیں، کیونکہ سندھ میں پانی کا ٹھہراؤ، سلوپ کم ہے تو ٹھہراؤ زیادہ ہوتا ہے، تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ جہاں سے آسانی سے پانی واپس دریا میں آ جائے وہاں پہ بند توڑ کے، جس کی وجہ سے علاقائی نقصان ہوئے اور آپ نے کور بھی کیے ہیں۔ عالمی فنڈ ہے مثلا جو 2022 کا ہے، اس کے اوپر بھی ایک بڑی متضاد سے بیانات ہیں کہ جو پاکستان کو پلیج کی گئی تھی امداد وہ پروجیکٹس کے اوپر تھی، اور وہ پروجیکٹس جو تھے پاکستان نے کچھ کیے اور کچھ نہیں کیے ہیں، جس کے اوپر متضاد آپ کا سٹیٹمنٹ الگ ہے، احسن اقبال صاحب کا، اورنگزیب صاحب کا الگ ہے، تو اس کے اوپر کیا صورتحال ہے؟ اگر آپ چاہیں تو میں اس کے اوپر ایک آپ لوگوں کی بائٹس بھی سنوا دوں، آپ کی بھی، اور آپ نے کیا کہا، احسن اقبال صاحب نے کیا کہا، ذرا کہا کیونکہ وہ فنڈ جو ابھی تک نہیں ملا اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب کا رد عمل آ جائے۔ وہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بھی بنا، کوئی یہ بھی بنا، کوئی وہ بھی بنا، پوری دنیا نے مل کے $70 ملین اس میں ڈالے، جس میں سے ابھی تک ہمیں 0 ملا ہے۔ 6.38 ارب بنتا ہے، وہ سارے کا سارا ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے تھا، تو یہ کہنا کہ یہ یوٹیلائز نہیں ہوئی، میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں۔ اور آپ والی بات جو ہے وہ وزیر خزانہ نے بھی کہی، تو اب اس میں کیا اصل چیز کیا ہے؟ کیونکہ پروجیکٹس دینے تھے اور فنڈ لگانا تھا، تو کتنے پروجیکٹس لگے اور کتنے فنڈز آئے؟ احسن اقبال صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیے 3 مختلف ادارے جو ہیں اس میں یہ تمام کلائمیٹ سے ریلیٹڈ عوامل جو ہیں ان میں انوالوڈ ہیں۔ ایک تو وزارت ہے کلائمیٹ چینج کی، ایک پلاننگ کی وزارت ہے، اور ایک EAD ہے جو باہر سے آنے والی تمام جو مدد آتی ہے ورلڈ بینک سے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، ان سے ڈیل کرتا ہے۔ تو یہ 3 مختلف زاویوں سے آپ کو مختلف جواب ملیں گے۔ تو جب میں نے آپ سے بات کی لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی، تو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ تو میں $70 ملین پچھلے سال تک کل آئے تھے، اس دفعہ $250 ملین انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے وہ آپریشنلائز کریں گے، ابھی ہوا نہیں ہے، ابھی ہمیں نہیں، کسی کو بھی ایک پیسہ نہیں ملا، لیکن اس میں سے آدھے جو ہیں وہ اسمال آئلینڈز کو اور لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کو دے دیں گے، تو مان لیں آپ کے $125 ملین رہ جائیں گے۔ اب $125 ملین جو ہیں وہ بانٹے جائیں گے 150 ممالک میں، تو اس سے آپ کو ایک جو نظام ہے مدد کا اور جتنا شور ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد جو اصل میں پیسہ آتا ہے اس کا میں نے ایک دیا تھا زاویہ۔ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ جو 2022 کے فنڈز کے بعد جو ورلڈ بینک کی اور جو مختلف ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے جو فنڈز آئے تھے، جو مختلف مد کے اندر مختلف پروجیکٹس کو ایلوکیٹ کیے گئے اور گئے مختلف صوبوں کو، تو جب وہ بات کر رہے تھے تو وہ ان پروجیکٹس کی بات کر رہے تھے تو جو 2022 کے فنڈ کے بعد کمٹمنٹس آئیں کی گئیں، پھر جو پیسے آئے اور پھر ان کا کس کس جگہ پہ کس کس پروجیکٹ کے ذریعے استعمال ہوا، وہ ان کی بات کر رہے تھے۔ اس وجہ سے جب آپ
مختلف زاویوں سے اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ جواب ملتے ہیں. یعنی اگر آپ سیاق و سباق میں دیکھیں گے تو میں پوائنٹ یہ میک کر رہا تھا کہ ملٹی لیٹرلزم دنیا میں کمزور ہو رہا ہے, اور جو ملٹی لیٹرل فنڈنگ جو پہلے بڑی آسانی سے اور بڑی روانی سے آیا کرتی تھی, اب وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے, گھٹ رہی ہے. اور میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جتنی بھی اب کانفرنسز میں جاتا ہوں, اور عابد سلیری صاحب بھی جاتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ اب ڈیولپڈ ممالک یہ جو نیا ایک بائی لیٹرلزم, یا ابھی آپ نے جو ابتدائیے میں یونی لیٹرلزم دکھایا ہے جس کی شدید ترین مذمت کرنی چاہیے, اس طرح کے بائی لیٹرلزم اور یونی لیٹرلزم کے بعد وہ جو گلوبل ایک رجیم, رول بیسڈ رجیم تھی کہ ساری دنیا کے ممالک دوسری جنگ عظیم کے بعد یونائٹڈ نیشن میں مل بیٹھیں گے, تقسیم ہوا کرے گی, رول بیسڈ, وہ چیزیں کمزور پڑ گئی. تو جب آپ وہ پوائنٹ کر رہے ہوتے تو آپ کہتے ہیں دیکھیں اتنا شور ڈالا گیا. ٹھیک بات. اچھا, ابھی اس کے اوپر میں نے پوچھنا ہے آپ سے کہ کیا اب پاکستان تیاری کر رہا ہے عالمی عدالت انصاف کے حوالے سے کہ نہیں